نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله غزل تو لے کے اب تک بے حد حمد و ثنا اللہ سونے کی پاک ذات دی ہے اور بے شمار درود و سلام اللہ سونے دے حبیب ساڑھے پیارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم المشہور قرآن مجسم محسن انسانیت وجہ تخلیق کائنات خاتم الانبیاء حبیب کبریہ سیدنا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات آلہ صحاب محات المومنین تمام بھی علیہ السلام تابعین تبا تابعین اولیاء اکرام آئمہ مجتہدین مجددین اسلام علماء حق فقہ اعظام محدثین مفسرین مجاہدین اسلام تمام مومنین اور جنہ بھی دل دی گہرائیاں جو رکھیا آپ نے اللہ سونے دی حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دی عظیم الشان بلند بارگاہ چ دل دی گہرائیاں چ دعا کرنے کے رب سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے اودی روح کے مطابق عمل کر دی توفیق عطا فرمائے قرآن دے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے سڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے اور منافقاں دے کافراں دے دجالیاں دے اور انہاں دے ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے اور پوری انسانیت نو سدھے رستے چلن دی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ دی دائمی رسائی عطا فرمائے قابل صد احترام معزز سامعین عرض ہے رب سونے سورہ بقرہ دی 165 اج فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ اور وہ جڑے لوگ ایمان لے آئے رب سونے نا بہت ٹوٹ کے عشق کر دے رہے یہ اللہ رب العزت دا خاص کرم ہے اندے ہوتے جنہوں اللہ رب العزت اپنی محبت دی شدت دی نعمت دے ویسے تا کائنات دی ہر لہر دے اندر ہی اللہ رب العزت دے عشق کا پرتاؤ موجود ہے اور انسان دے اندر خاص طور پہ خاص موجود ہے کیونکہ یہ اندر لطائف ہے اور یہ غیر مرئی لطیف نوری لطائف یہ جسم دے اندر موجود ہے صرف انسان دے اندر ہے اسے بات ہے اشرف المخلوقات ہے اور اس لطائف دے ذریعے ہی انسان پرواز کر کے باطن دنیا داخل ہو کے آسمانہ دے تو بھی گزر کے عالم عمر دے اندر بھی تیر و سیر کر کے رب دی بارگاہ تک جا سکتا ہے اور صرف انسان نو ہی شرف حاصل ہے انشاءاللہ انہاں لطائف دے بارے میں کہتے تفصیل کا ذکر کریں گے تے رب سونا ہے چاہتا ہے کیونکہ رب سونے نے کائنات کو پیدا بھی اسی واسطے کیتا کہ رب سونے نے اپنی ذات نہ اپنی صفات نہ محبت پیدا ہوئی تے رب سونے چاہے کہ میں پہچانے جاؤں تے مخلوق پیدا کیتی جیسا کہ حدیث پاک کو ثابت ہے یعنی انسان نو رب سونے اپنے واسطے بنایا اور ساری مخلوق نو بندے واسطے بنایا تے رب سونا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے نال محبت کرے میرے نال عشق کرے رب سونا ہر ویلے ویسے تو کائنات دی ہر شے نو ہر لہر نو ہر ویلے دیکھ رہا ہے
لیکن بندے ہوتے خصوصی رب سونا بڑے پیار نہ بڑے محبت بھری نگاہ دیکھ رہا ہر ویلے جڑے لوگ انہوں منتے انہوں بھی جڑے نہیں منتے انہوں بھی جڑے نہیں منتے اس واسطے رب سونا دیکھتا ہے کہ انسانوں تو میں بنایا سی اپنے واسطے تاکہ میرا عرفان حاصل کرن میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرن لیکن یہ مخلوق دے پیچھے دوڑ پے نفس دے پیچھے لگ کے اپنے خواہشات دے پجاری بن گئے خواہشات نو رب بنا رہا مخلوق نو رب بنا رہا تے تباہ برباد ہو رہا ہے اس لیے رب سونے چکے پیار ہے سونا مولا تا کر کے محبت بڑی نگاہ دیکھتا ہے اور رب سونا ہر بندے نو ملن دا بڑا مشتاق بڑا اشتیاق رکھتا ہے کہ میرا بندہ میں نے ملے اگر بندہ اللہ سونے طرف رجوع کرتا ہے ایک قدم چکتا رب 10 قدم کی طرف آتا ہے ایک باری یا اللہ کہتا رب سونا 10 باری یا بدی گل کہتا ہے کیا بندے میرے بندے 10 یہ مر جا اللہ رب العزت رجوع کرتا ہے رب سونا فوری اس طرف رجوع فرماؤندے نے اور یہ خصوصی انوارات دی بارش فرماؤندے نے یہ رب سونا اپنے ہر بندے نے بہت پیار کرتا ہے تو سانو بھی چاہیے اسی رب سونے نال محبت کریے عشق کریے سانو پیدا اسے کام واسطے کیتا نہ کہ دنیا واسطے سانو پیدا کیتا ہے اور یہ دنیا عارضی ہے امتحان گاہ ہے جو اتنے کر رہے عمل سب دا جواب دینا پینا ہر عمل دا تے رب سونے نے چونکہ اتنے تعداد دا معاملہ پوری کائنات علت و معلوم دے سلسلہ چلن دیا اسی واسطے سونے مولا نے نال ایک پروگرام دیتا قرآن پاک دی صورت دے اندر اور قرآن پاک دا عملی نمونہ اپنے حبیب کو سارے سامنے کرتا کہ قرآن حکیم دے اسی طرح ہی عمل کرنا جی میرے پیارے حبیب نے کیتا تو پھر تسی کامیاب و کامران ہوں گے پھر زندگی دے اس مقصد کو حاصل کرو گے کہ جس مقصد واسطے تو ہمیں پیدا کیتا کیونکہ جنہ انسانوں رب سونا فرمانا میں تو پیدا ہی اسے واسطے کیتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرما دے ہیں کہ الا لیعبدون تو مراد یہ لیعرفون ہے کہ اللہ کو پہچانو کیونکہ جب انسان اللہ کو پہچان دا تو پھر ہی اسے صحیح طور پہ اللہ کے پروگرامات پہ عمل کر سکتا ہے تو جی میں رب کو پہچانے گا پھر رب سونے کی محبت ترقی کرے گی تو یہ اندر اللہ رب العزت قرآن و سنت ہر بندہ نور پیدا ہوئے گا نور ایمان جڑا یہ ہر تہ تک پہنچے گا اللہ وایا کو توحیدی نور نسبت حاصل کرے گا اور وہ وجہ نہ مزید حضور قلب ترقی کرے گا اللہ عشق ترقی کرے گا اور اللہ رب العزت کا ذکر کرے گا رب نے فرمایا ذکرن کثیرا قرآن حکیم دے اندر تو اسی واسطے دسیا تاکہ مزید ذکر کر کے ذکر دا نور بھی یہ اندر آئے اور اندر نورانی ہو جائے تاکہ یہ روح دے اندر قوت پرواز پیدا ہو جائے اور اللہ رب العزت دی محبت ترقی کرے اور اللہ رب العزت دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے جس مقصد واسطے انہوں بڑھایا تو جے تو انسان کے مطابق چلتا ہے پھر کامیاب ہو جاتا ہے جے نہیں چلتا پھر مار کھا جاتا ہے اگر یہ اپنی شخصیت کی تعمیر نہیں کرتا یہ کردار دے اندر نہ نکھار پیدا ہونا نہ مستی پیدا ہوتی ہے جڑی ہونی چاہیے اور نہ حسن ازل نہ دیدار کر سکتا اللہ رب العزت کا کیونکہ رب سونے حسن مطلق ہے تے رب سونے دے حسن دا دیدار جنہیں کر لیا پھر دنیا تک رجوع نہیں کرتا ہے گا یہ تو پہلے ہی اسے واسطے کیتا لیکن یہ تا ہی ہو سکتا اگر انسان اپنی مرضی نو چھڑ دے اپنی خواہشات نو چھڑ دے ساری مخلوق تو منہ موڑ لے اور آخر تو منہ موڑ لے اور اپنی آپ کو اپنے خدا دے سپرد کر دے خود سپردگی دی بادشاہت حاصل کرے یعنی بہت بڑی بادشاہت ہے کہ اپنے آپ کو کل ہی اپنے خدا دے حوالے کر دینا اپنا ہر معاملہ اپنے رب دے حوالے کر دینا اور یہ بہت بڑی بادشاہی ہے لیکن نصیب والے ملتی ہے تو انسان جو اپنے ارادے جو نکل جاتا اپنے اختیار میں اپنے ارادے میں سر تو لے کے پیروں تک اپنی مرضی نو مراد نو اپنے سونے مولا تے قربان کر دیتا ہے تے رب سونا جڑا پھر تے انعامات دی بارش فرماوندا ہے تے پھر دنیا دی کوئی قوت جڑی ہے شیطانی قوت انہوں برگلا نہیں سکدی اس واسطے اس راہ چلنے تو پہلا انسان چاہیے اپنی وہ حالت پیدا کر لے جی پیدائش تو پہلا سی جو ماں دے پیڑ سی کہ رب سونا ہی سارا دی پرورش کر رہا سکا دنیا میں بھی اپنے آپ کو اسی طرح ہی کر لے کہ اپنے آپ کو اپنے رب دے حوالے کر دے سر تو لے کے پیروں تک پھر الہی مرضی مولا ارادہ الہی اور تقدیر مولا بن جائے تو پھر معاملہ ہی صحیح ہو سکتا ہے تے اپنے قلب نو ہر ویلے رب طرف متوجہ رکھے اور یہ دھیان مولا دا جڑا یہ وصل ہے حاصل کرے
اور ਧਿਆਨੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਧਿਆਨੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਮੁਰਾਕਬਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੇ ਆਲਾ ਹਾਸਲ ਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਲਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਰਵੇ اور قلب رب دا ذکر کردا رہے اللہ والیاں کو ذکر سکھے پہلا پھر وہ ذکر کرے ہوتا تے ہر ویلے جدو انسان اللہ 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 دل نہ کردا زبان بند کر کے دل دی تڑکن نہ انہوں اللہ ہو دے اتے لوگا ہے خیال نہ اللہ ہو کردا ہے یا سان نہ پاس الفاظ دا ذکر کردا ہے یا زبان نہ ذکر لسانی جاری کردا ہے تیرے ذکر ترقی کردا ہے لیکن منافقوں میں نعمت حاصل نہیں ہوتی منافق چونکہ منافقت دی وجہ نال اپنے اندر انہاں گند اور ظلمت اکٹھا کر لیندے ہیں انہاں تے لفظ نوں مہر لا دیندا اور اسی واسطے یہ انے بولے گونگے ہوندے نے نہ حق سن سکدے نہ تے عمل کردے نہ حق دیکھ سکدے نہ تے عمل کردے اور نہ حق بول سکدے نہ حق سوچ سکدے جڑی اصل بنیاد ہے عمل دی کیونکہ سب تو پہلا بنیادی چیز سائنس جڑی ہے سوچ ہے انسان دی تھاٹ ہے اس واسطے اس ویلے مائنڈ سائنس جڑی وجود چاہیے یہ اتنے سائنسدان کم کر رہے ہیں اور بہت کچھ اسرار پائے نہیں لیکن ہلے تک بہت کچھ کیونکہ انسانی ذہن دی گہرائی بہت زیادہ ہے یہ اندر عجیب و غریب اللہ رب العزت دے اسرار پنہایا چھپے ہوئے ہیں جڑے انسان دے اندر جویں جویں انسان ہے سکھدا سمجھدا اور تو فائدہ حاصل کردا ہے تے جدوں انسان اللہ رب ہر وقت رب دے پروگرام تے حل کردا اپنی زندگی دا ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق کردا یعنی مسنون زندگی گزاردا ہے تے پھر اے دے اندر عرفان الہی بھی ترقی کردا ہے پہلے علمی عرفان بھی جویں حاصل کردا سچے علماء حق کو اللہ والیاں کو قرآن و سنت دے اندر جو رب سنے اپنی پہچان دسی ہے پھر عملی عرفان بھی حاصل کردا ہے کہ اس راہ وچ عملاً تر پیندا ہے تے اور عملاً رب سن دے مطابق پروگرام کردا ہے پھر مشاہداتی عرفان بھی حاصل ہوندا ہے کہ باطن سے داخل ہو کے جو کچھ رب سن قرآن چ دسیا جنت دوزخ سات آسمان فرشتے ارواح اور عرش اعظم تو پلے پروگرام جڑا سارا وہ سارا پھر اپنے دل دی آنکھاں نال مشاہدہ کردا ہے کہ بات نہیں دنیا دا مشاہدہ دل دی آنکھاں نال ہوندا رب سبحانہ دا دیدار بھی دل دی آنکھاں نال ہوندا ہے وہ بعض لوگ دیدار دا انکار کردے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ دیدار سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے نبی بھی اللہ دیدار کردے سی تے اپنے جڑے آپ دے سچے غلام ہیں انہاں نوں بھی اللہ رب العزت اسی دنیا سی دیدار نصیب ہوندا جا یہ بد قسمت ہے 72 جرمی فرقے والے جڑے انکار کردے دیدار دا اس لیے کہ انہاں نصیباں دے وڈیریاں نوں نصیب ہے نعمت یہ بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے تے سانوں اسی واسطے رب سونے قرآن دتا ہے اور اپنے نبی دی سنت دتی ہے حدیث مبارکہ دتی ہے قرآن ساڈے کو زندگی دی کتاب ہے کتاب زندگی ہے زندہ موز ہے اللہ رب العزت دا ساڈے تے انعام ہے کہ سانوں رب سونے قرآن دتا ہے اس نو سانوں قرآن پاک نے دس دتا ہے کہ غافلاں تو بچو یہ تانوں تباہ و برباد کر دین گے لگے نہ لگو عام جویں ساڈے سیانے بھی آندے نے کدے بھی کسے غافل دی دوستی نہ کرو نہ ادھر کے زمان تے بھی نہ دیو ادھر معاملات بھی نہ کرو زندگی دے معاملات انہاں کو بچ جاؤ ورنہ تو ہر نقصان دین گے تے اور تقریباً ہر آدمی نہ زندگی جو معاملات بیت دے ہیں تے اللہ رب العزت دی حکمرانی کو تسلیم کر لو کہ رب دی حکمرانی کائنات دی ہر لہر دے ہوتے ہے حقیقی حکمران سونا مولا ہی ہے اللہ سونا ہی پوری کائنات تے حکمرانی کرتا ہے لیکن نعمت تاں ہی حاصل ہونی ہے کہ اگر اسی اپنے اندر اخلاق الہی پیدا کریں گے اور اللہ رب العزت دی صفتاں دے نور اپنے اندر ان دا پتہ جذب کریں گے پہلے افعالی نور بھی آئے گا اس کے بعد پھر صفاتی انوارات بھی آؤں گے ذاتی نور بھی انسان دے اندر آئے گا کہ اللہ نے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کشاری میں بھی جان دی نعمت بھی اثر آؤ گی اور اللہ سونے دی حضوری میں جان دی نعمت بھی ملے گی تے اللہ رب العزت دا ایک کرم ہے خاص جڑا بھی ہوندا ہے لیکن اس طرح جان واسطے ریاض کو مجاہدہ کرنا پینا ہجر و فراق دیاں وادیاں طے کرنیاں پینیاں تے پھر جا کے یہ نعمت میسر ہونی ہے بہرحال یہی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان راہ مولا دا مسافر بن جائے
ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਹਰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੁੱਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਲਮਹਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਔਰ ਰਾਹੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨਿਯਮਤ ਲਾ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇਗਾ ਮੁਨਾਸਬ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾਨੀ ਜਬਿਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜਬਿਲਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾਨੀ ਜਬਿਲਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਵਾਨੀ ਆਦਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਵੇ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਔਸਾਫ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਹਵਾਨੀ ਜਬਿਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਜਬਿਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹਰਾਮ ਮਗਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਆਮ ਪਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ ਇਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ਼ਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਖਾਸ਼ਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਹਦੇ ਹਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਾਤਲ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦੀ, ਮੁਫਾਦ ਪਰਸਤੀ ਦੀ, ਲਾਲਚ ਦੀ, ਹਵਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਗੈਰ ਫਿਤਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁन्नत ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਮਲ करे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ करे, नबी पाक ਦੀ ਸੱਚੀ ਮੁਤਾਬਿਤ करे, ਸੱਚੀ ਪੈਰਵੀ करे, ਆਪ ਦੀ ਸੱਚੀ ਇਤਬਾ करे ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ। ਆਪ ਚੁਗੇ ਰਹਿਮਤ ਅਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਅਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਅਕਸੀ ਜ਼ਹੂਰ ਇੱਕ ਮੁਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਸੌਤੇ ਫੁੱਟਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਸਤੇ ਖੈਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਏ, ਨਫਾ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਏ, ਅਮਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਹੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਗੰਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਹਵਾਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹਵਾਸ ਨੂੰ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰਲੇ ਹਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੇਦਾਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਚੂੰਕਿ ਬਾਤਨੀ ਹਵਾਸ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਤਨੀ ਹਵਾਸ ਬੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਇਰਫਾਨ ਹਜ਼ੂਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨੀ ਵਸਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ, ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗਫਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੇ ਹਰ ਹਾਲ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਔਰ ਜਦ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇਨਾਮਾਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਮੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਜ਼ਕਰਾ ਔਲੀਆ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਈ ਮੁਸਤਾਮੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕਤਾ ਔਰ ਯਗਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਯਕਤਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਸੀ ਯਕਤਾਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਦੀ ਹੁਸਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਪੈਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਵੀ, ਸੱਚਾ ਸੂਫੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ, ਸੱਚਾ ਆਰਮ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਫੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਵਾਰਾਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧਦੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਰਬ ਦੇ ਮੁਰਾਤਬ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਰੁਬਾਨੀ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸ਼ੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਬਾਕੀ ਰਵੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਆਖਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ਗੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕੁੱਲੀ ਤੂੰ ਨਫਸੋ ਖਲਕ ਚੋਂ ਕੁੱਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਮਤਵਜਹ ਹੋ ਜਾਏ और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ ही महवे परवाह तेरी रूह रहे। आप ये समझा रहे हैं कि ये तां इंसान दा इश्क जेड़ा दोस्त होएगा। सच्चा इश्क जेड़ा है अल्लाह रब्बुल इज्जत दा ये तां ही हासिल होंदा अगर इंसान अंदरों सच्चा होवे, सच्चा तालिब होवे
ਤੇ ਜੋ ਸੱਚਾ ਤਾਲਬ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਸਾਲਾ ਕਸ਼ਾਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ کہ استاد ابو علی دکاغ رحمت اللہ علیہ فرما دے نے، یہ امام کشاری دے پیر سکے، آپ انہوں نے لکھ دے کہ آپ فرما دے نے کہ گوشہ نشینی جڑی ہے یہ اللہ تعالیٰ نال وصال دی علامت ہے، یعنی وہ دا مقصد آپ دا کہنا دا ہے کہ جب انسان ساری دنیا تو منہ موڑ کے اپنے نفس تو بھی نکل گئے حجرہ نشین ہو جاتا ہے اور قلباً اپنے رب دی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تے انہوں پھر وصل حاصل ہوتا ہے، وصال ہے۔ اور جویں جویں انسان پھر مزید ریاضت محنت کرتا ہے یہ وصال جڑا ہے پھر مشاہدہ دا روپ دھارتا ہے، پھر انہوں مشاہدہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ تیسرے سال کشاریہ دے اندر یہ جگہ آپ لکھ دے رہے لکھیا کہ حضرت ابو عباس احمد مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ عشق الہی دا درخت جڑا اتفاق اور موافقت دے پاس رکھن نال سراغ ہوتا ہے، یعنی آپ دسنا چاہ رہے ہیں کہ سچا عاشق جڑا ہوتا رب سونے نال محبت کرتا ہے تے محبت دا طریقہ یہ ہے کہ رب سونے دی سچی محبت تاں ہی ہے کہ رب سونے نال کلی موافقت کرے ہر حال چ، یعنی رب سونے دی تقدیر تے بھی راضی ہو جائے، رب سونے دے افعال تے بھی راضی ہو جائے، کائنات دی ہر لہر سے جاری ہو ساری ہے تے اللہ سونے جو ارادہ فرمایا رب سونے دے ارادے تے بھی جاری ہو جائے، اللہ رب العزت جو مرضی ہوئی ہر مرضی تے بھی راضی ہو جائے تے تاں انسان دی بہتری ہے۔ تے اگر انسان رب سونے دی مرضی دے مطابق نہیں چلتا تے وہ کدے بھی سچا عاشق نہیں بن سکتا۔ جب انسان اللہ رب العزت دا سچا عاشق بنتا ہے تو دنیا جی انقلاب آتا ہر معاملے سے، جب کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ جنہوں نے درد عشق حاصل ہے انہوں نے کلام دی کیفیت کچھ الگ ہی ہوتی ہے تے اور انہوں نے صرف درد والے ہی سمجھ سکتے ہیں، غافل نہیں سمجھ سکتے، غافل تو الٹا مذاق اڑا دے رہے، لیکن اللہ والے دے مذاق سے مزے لیندے رہے کہ اللہ رب العزت دا شکر ہے کوئی جگہ تے میں ہے نہیں، مینوں رب سونے اپنی محبت بخشی ہے، رب سونے میرے توبہ توفیق دیتی ہے، میرے رب سونے اپنے طرف لا لیا اور اپنے نفس چوں کڑتا مینوں کلی اپنے وچ ہی میں وہ مست کر لیا، کیونکہ رب سونے دا جلوہ رائیاں دل سے تاں ہی ہون گیا، دل وچ رب نہ ہم کلامی تاں ہی ہوگی کہ یہ انسان رب سونے دے پروگرام کا پورا عمل کرے گا۔ اور یہ بہت ضروری ہے، جنہیں ڈاکٹر اقبال کلندر لاہوری رحمۃ اللہ فرما دے ہیں دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ یعنی آپ دسنا ہے چاہ رہے اگر تینوں اللہ رب العزت کا سچی محبت نہیں ہے تے تیرے دل میں رب سونے دی جلوہ رائیاں نہیں ہو دے انواروں تجلیات دی جلوہ رائیاں نہیں ہے اور رب سونا اندر تیرے جلوہ رہا نہیں ہے تو پھر تیرے سجدے جڑے کو ناپائیدار ہے، پھر جنت دی توقع نہ رکھیں۔ یعنی انسان دے اعمال بھی جب تک اللہ رب العزت دے عشق نور نہ رنگین نہیں ہوندے انہاں اندروں کیفیت نہیں پیدا ہوندی۔ اقبال اسے واسطے نوجوانوں کو خصوصی طور پہ تعلیم دندے رہندے ہیں کہ تاکہ نوجوانوں اندر ایک کیفیت پیدا ہو اور اس ملت دے اندر پھر محمد بن قاسم پیدا ہون، خالد بن ولید پیدا ہون، محمود غزنوی پیدا ہون، مولانا رومی ارگے، دادا گنج بخش، غوث اعظم ارگے پھر لوگ پیدا ہون تاکہ یہ امت پھر عروج حاصل کرے اور شیطانی قوتوں مغلوب کر سکے۔ اقبال تاہی فرما دے کہ کعبی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، الہ ربک کا منتہا، اپنی منزل جڑی انہوں اللہ نظر ہوتا کہ میری منزل میرا اللہ آیا۔ تو نوجوان پھر اس راہ سے محنت کر دے اور اپنے اللہ رب العزت عرفان حاصل کر دے، اس راہ جد و جہد کر دے، مجاہدہ کر دے، ریاضت کر دے، اللہ والے کو راہ سکھ دے، سچے علماء سے العقیدہ علماء کو بہ کے انہوں کو علم سکھ دے قرآن و سنت دا، پھر ریاضت محنت کر کے پھر اپنی
منزل کی طرف محفوظ سفر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ارد گرد معاشرے اندر سارے جو کچھ اس ویلے ہے تو وہ جیسے بھی حالات آ سب نظر آتے ہیں، بڑے تکلیف دے منظر اگر پوری دنیا کے نگاہ دوڑانے ہیں، اپنے معاشرے اندر بھی نگاہ دوڑانے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری گل فرماتے اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان ہو وہ داغے محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ رب سونے کو مانگ دے کہ رب سونے سانو اپنی وہ عشق عطا فرما تاکہ ظلمت دے اس دور جو سارے قلب رنگین ہو جائے اور اسی تیری بارگاہ تائی پہنچیے۔ اور یہ محبت اللہ رب العزت دی سنت ہے، رب سونے خود محبت فرماؤں ہے۔ عشق دنیا بڑی ہی اللہ رب العزت عشق ہی دی وجہ نہ بڑھائی ہے، اپنی ذات نے عشق ہویا، اپنے حبیب نے عشق کرتا، اللہ رب العزت اپنے ہر بندے نے محبت کرتا ہے۔ تے اللہ علماء اقبال اس پیار گل بڑے پیارے انداز نال سمجھاتے کہ جنون عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا۔ اقبال جنون عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا۔ اقبال تعریف حسن یار میں سارا قرآن لکھ دیا۔ یہ نعمت اللہ رب العزت بھی اپنے حبیب نہ محبت فرماؤں دے اور حسن یار دی تعریف کیتی کہ والفلام تو والناس تائیں پورا قرآن لکھتا۔ اور انسان دی کامیابی ایک تائیں ہو سکتی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع دین متقدا تصورات۔ اگر عشق مولا نہیں ہے، اللہ رب العزت دی سچی محبت نہیں ہے تو پھر دین دے جننے بھی اعمال ہے یہ پھر بت پرستی یا رسم و رواج رہ جاندے، بے روح ہون گے۔ سچی کیفیت تائیں لبنی اگر سی عشق مولا نو اپنا مرشد رب بنا لیں گے، استاد بنا لیں گے تو پھر ساری مدد کرے گا۔ تے اللہ سونے دسے ہوئے پروگرام دے مطابق قرآن و سنت دے ہر پروگرام تے عمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ سانو اللہ رب العزت دا قرب بھی نصیب ہوگی، اللہ رب العزت دا وہ دیدار بھی نصیب ہوگا۔ پھر کل نو حشر بے خوف انسان جائے گا۔ جب اقبال فرماندے ہیں کہ مزہ تو تب ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اقبال فرماندے ہیں کہ مزہ تا ہے جب حشر کو پیش ہوئیے رب سونا خوش ہو جائے اور پھر کبھی گیا ہے وہ بندہ جب وہ دو عالم کو صرف اسے واسطے خفا سکا میری محبت نے انہوں اس لیول تے پہنچاتا کہ صرف میرا ہی بڑھ کے رہا، میری محبت وچیے ڈبیا رہا، میری پاک ذات وچی محبوب مست رہا، نہ کہ دنیا دی طرف راغب رہا۔ اقبال کہتے مزہ تا ہے حشر آل دے اور اقبال ایک جگہ بڑی پیاری گل فرماتے کہ علم و حکمت کا جنہیں شوق ہو آئے نا ادھر۔ آپ فرماتے ساڑھے پاس وہ بندہ نہ آوے جنہیں ہے دنیا کے معاملات سکھنے ہیں کہ علم و حکمت کا جنہیں شوق ہو آئے نا ادھر، کوچا ہے عشق میں کچھ بھی نہیں حسرت کے سوا، اتنے حیرت کے سوا، یعنی کوچا ہے محبوب میں کچھ بھی نہیں حیرت کے سوا۔ اللہ رب العزت دا پروگرام ایڈا عظیم و شان ہے جو انسان باطن جو دوہدا جاندہ دے انسان دی اکل حیران رہ جاتی ہے۔ اے دنیا دے پورے نظام انسان سمجھ رہتے ایدے میں جی حیرت دار حیرت جو انسان فصلہ چلے جاندہ ہے۔ یہ تو ظاہر دا پروگرام ہے ساڑھے، لیکن جو انسان باطن دے اندر داخل ہو گئے باطنی اکھا کھل جاندی ہیں، باطنی حواس بیدار ہو جاندے ہیں، پھر باطنی دنیا دا مشاہدہ کردا ہے تو پھر دی حیرانگی دا کوئی حد نہیں رہندی لگی۔ اسی واسطے اللہ رسول نے دسیا، قرآن و سنت بھی دسیا، سچے اللہ والیاں بھی دسیا، یہ پاس امتحان ہٹا دو، کوئی حرج مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بس چپ کر کے خاموشی نہ قرآن و سنت عمل کرو، ریاضت و مجاہدہ کرو، اللہ والیاں دسے پروگرام دے مطابق چل کے اپنی زندگی دے وہ مقصد حاصل کرو جڑا زندگی دا مقصد ہے وہ ہے الہ ربک منتہاہا۔ تے رب دی بارگاہ تاں جا سکنے اگر سانو رب سونے دا عرفان حاصل ہو، اپنے رب نو پہچانا گے سی، رب سونے نہ محبت کرا گے، رب سونے دے ہر حکم دے عمل کرا گے، قرآن و سنت دے اندر اسی فتح اختیار کرا گے تے اور روارات اخذ کر کے اپنی روحانی قوت نو بیدار کرا گے، اپنی روح نو طاقتور بناواں گے، تے پھر ساڑھے جسم جو نکلے باطن چ داخل ہو کے اپنے رب دی بارگاہ تک پہنچے گی۔ تے آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے اسی سچے مولا نال سچا پیار کریے اور اپنے رب دے پیار دی صداقت ثابت کرنے واسطے رب سونے دے حکم دے مطابق اپنے پیارے اللہ سونے دے پیارے حبیب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے
پوری قلب رضاری بات نہیں مطابق کریے اور قرآن و سنت کو اپنا رہنما بنا رہی ہے. یہی آئین حیات ہے, یہی وہ زندہ قوت ہے جو تو شیطانی دجالی قوتاں ڈردیاں نے کتے اے مسلمان اس پروگرام نو سمجھ نہ لین ورنہ دنیا تے انہاں نے امامت کرن لگ پینا تے سانو انہاں دے زیر ہو کے رہنا پینا. اسے واسطے سانو غافل کرن واسطے عجیب و غریب کماں دے وچ فسادتا جویں نیٹ وچ گند پائے ہوئے نے, امری زند ناچ گانیاں وچ فسادتا, خاشان دے عجیب و غریب پروگرام ساڈے ارد گرد ایڈے جال بنتے ہیں کہ انسان کتے نہ کتے سارے کماں چ غافل الجھے رہندے نے. لیکن سچا عاشق جڑا سب تو منہ موڑ کے سب تو الگ ہو کے تنہا نکر لگ کے اپنے رب دی طرف قلب نو متوجہ رہندا, قرآن اور سنت دے ہر حکم تے عمل کردا ہے اور عمل کر کے اپنی منزل تک رسائی حاصل کردا ہے. اللہ رب العزت دی مدد بھی تاں ہی ہوئی اگر رب سن دے پروگرام تے چلے گا. آج دی گفتگو کا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے کہ اپنے رب نال سچی قلبی محبت کریے, رب سن دے ہر حکم تے منیے, نبی پاک دی سچی اتباع کریے اور جننے بھی باطل پروگرام دے خلاف شیطانہ نے بنائے اور ساری کتابوں کو دفن کر دیے. اللہ سن دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ سنے اسی تے بڑے حقیر کمزور ماڑے کم علم حقیر پر تقصیر انسان اپنے پیارے نبی دا صدقہ سانو اپنی سچی محبت اپنے پیارے نبی دی سچی اتباع نصیب فرما اور معاصو اللہ دے سارے پروگراموں تو بیزار فرما.